بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مبارکباد کی مستحق ہے محبان اولیاء کے تمام جوان کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں یہ پرنور ریلی کا اہتمام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر والضحیٰ پر آ جائے تو والضحیٰ میں چاشت کی رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی، اور امام اہل سنت نے ترجمہ کر دیا کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ والضحیٰ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ سب جو ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے۔ پھر آگے آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ جب اللہ رب العزت تمہیں نعمت دے تو اس کا چرچا کرو۔ جس طرح آپ شادی کرتے ہو تو شادی میں آپ کو آپ کی دلہن ملتی ہے تو اب اس پر اس کی نعمت کا چرچا کرو، مطلب شکرانے میں ولیمہ کرو۔ رب تعالیٰ جب آپ کو اولاد دے تو اس کی نعمت کا چرچا کرو، مطلب شکرانے میں عقیقہ کرو۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا تو حضور علیہ السلام کی ولادت پر چرچا کرنا بنتا ہے، ولادت پر چرچا کرنا بنتا ہے۔ بلکہ خود حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت یوں منائی کہ حضور علیہ السلام نے ہر پیر کو روزہ رکھا۔ پھر آج لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے کب میلاد منایا، صحابہ نے کب میلاد منایا؟ ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نے میلاد منایا۔ ہر صحابہ، سمجھنے کی بات ہے، بات یہ ہے کہ میلاد کہتے کس کو ہے؟ میلاد ذکر رسول کو کہتے ہیں۔ روئے زمین پر جتنی بھی میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، باقی تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ہر صحابی نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو صحابہ سے چلتا ہوا سلسلہ آ رہا ہے وہی میلاد ہے۔ بس ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے ہیں۔ پھر اپنے رب، اپنے محبوب کا رب تعالیٰ نے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ کہ ہر جگہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، چرچے ہو رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ذکر کہیں پر بھی کم نہیں ہو رہا۔ پھر اللہ رب العزت کا جہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہاں اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، اذان کو دیکھ لیں، اقامت کو دیکھ لیں، جب تک نماز میں آپ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں نہ کہتے اذان مکمل نہیں ہوتی۔ جب آپ تک اشہد ان محمد رسول اللہ آپ جب تک اقامت میں نہ کہتے اقامت مکمل نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک ذکر محمد نہ آ جائے کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز میں جب تک آپ السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہہ دے تب تک نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، رب تعالیٰ نے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے ذکر کو جب بلند کر دیا تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں، حضور کو بلند نہیں کر رہے، حضور کو بلند نہیں کر رہے۔ جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ جیسا ذکر ہو، بندہ اگر اپنی جان داؤ پر لگا دے تو پھر رب تعالیٰ اس کو منٹوں میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کہ 2016 میں بندہ آیا میدان میں اور 2020 میں وہ چلا گیا، اور قیامت تک اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یاد رکھے، کیونکہ ختم نبوت کے لیے وہ میدان میں رہا،
اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ فیض آباد میں بیٹھا رہا اور امت کا اور پاکستانیوں کا اس نے قرض اتارا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا، اسمبلی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور اس طرح آپ نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا، ذکر مصطفیٰ کیا۔ جب ذکر مصطفیٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندی عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ سوشل میڈیا کو آپ کی بلندی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ تو سوشل میڈیا پر آپ کی تصویر ڈالی جائے، ویڈیو ڈالی جائے تو وہ بینڈ کر دی جاتی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی صرف 4 سال میں، صرف 4 سال میں۔ تو جیسا ذکر جو کرے گا اللہ تعالیٰ ایسی ہی بلندی عطا فرمائے گا۔ بس ذکر مصطفیٰ کرنے والوں میں رہیے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے چڑھتے ہیں ان سے اپنے دامن کو بچائیے، ورنہ سجدے کرنے سے بخششیں نہیں ہوتی۔ سجدے کے ساتھ محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ نہ ہو، ادب انبیاء نہ ہو تو پھر تم 6 کروڑ سال تک بھی عبادت کر لو۔ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی ہے، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی تو رب تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، مردود کر دیا۔ تو سب سے پہلے ادب ہے، سب سے پہلے ادب ہے، حضور کا ادب ضرور کریں۔ حضور کا ادب جو ہے اصل ایمان ہے، ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ تو بے ادبوں میں اپنے آپ کو نہ بٹھائے، بے ادبوں کی صحبت سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ریلی کا جو ہے یہاں سے ریلی جو ہے روانہ ہوگی، تمام بھائی مل کر جو ہے چلیں گے۔ اہل محلہ سے بھی درخواست ہے جو بکھرے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی موٹر سائیکلوں کو اٹھا لے اور یکجا ہو کر چلے، با ادب ہو کر چلے، اور ریلی میں پرسکون رہے۔ جہاں جہاں ریلی رکے وہاں پر بیانات ہوں گے تو وہاں پر بیان سنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تمام احباب سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی موٹر سائیکل جلوس کی مین گاڑی سے پیچھے رکھیں۔ آپ لوگ یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو موٹر سائیکلیں، کافی ساری موٹر سائیکلیں، کیونکہ پورا ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے، موٹر سائیکلیں آگے ہوتی ہیں، یہ گاڑی پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کئی سالوں سے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو برائے مہربانی تمام احباب کو اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، اپنی موٹر سائیکل لائن سے چلائیں، اس مین گاڑی سے پیچھے رکھیں تاکہ اس جلوس کی جو ریلی کی ترتیب وہ برقرار رہے، نظم و ضبط کی برقرار رہے۔ انشاءاللہ جہاں ہمیں موقع ملا رکیں گے، انشاءاللہ اس کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ایک محفل کے بعد پھر انشاءاللہ ہم راستے میں حضور کی برکت نذرانہ عقیدت پیش کرتے کرتے انشاءاللہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تمام احباب اپنے اپنے